جس سے بات کر رہے ہیں تو اس کی عقل اور اس کی فہم اور اس کی سوچ کے مطابق زبان استعمال کریں. اب ہمارے یہاں دیکھیں اینکر پہنچ جاتے ہیں وہ جناب وہ جی یہ سادے لوگوں سے جو بازاروں میں گھوم رہے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جناب پب جی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, تو وہ آ کے کہتے ہیں کہ جناب وہ جی بہت جاتی ہو رہی ہے. تو اب ایک عام آدمیوں سے کیا پتا کہ پب جی کیا ہے, یا وہ جو آپ خاص طور پہ ٹرم یا اصطلاح استعمال کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے. تو یہی کام علماء بھی اگر کریں گے کہ وہ دقیق زبان, وہ گہری زبان جو کہ فن سے متعلق ہے, یعنی وہ زبان, یعنی اس کا استعمال تو طلباء کے سامنے کریں گے, اسٹوڈنٹس کے سامنے کریں گے کہ طلباء کو سمجھانے کے لیے, ان کو ماہر کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ یار وہ تو ایک فن ہے. بالکل. تو جب فن آپ گفتگو کر رہے ہو, فنی گفتگو کر رہے ہوں, اس شعبے سے متعلق گفتگو کر رہے ہوں اور اس کے سیکھنے والے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, تو پھر تو یہ سمجھ آتی ہے. لیکن جب آپ عوام سے گفتگو کریں تو اس کے بارے میں حدیث شریف میں بھی یہی ہے کہ, اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان, آج ان کا یوم شہادت بھی ہے, تو برکت کے لیے وہ اشعار بھی میں آپ کو سنا دوں. کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کی جائے. یعنی اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کی گفتگو انتہائی سادہ ہو, آسان ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کو جوامع الکلم عطا کیے گئے. جوامع الکلم کا مطلب عربی زبان میں یہ ہے کہ بات بہت بڑی ہو لیکن اس کو انتہائی سادہ اور مختصر انداز میں لوگوں کے سامنے رکھنا کہ خاص و عام اس کو سمجھ سکیں. تو جب آپ کے مخاطب دونوں قسم کے لوگ ہوں, یعنی آپ جب ظاہر آپ یہ آپ کا چینل ہے, آپ کو اللہ برکتیں دے, آپ ایک اچھی کاوشیں کر رہے ہیں, تو انتہائی میں بڑا خوش ہوا ہوں آپ کے تنجوہ صاحب سے مل کر, آپ سے مل کر, آپ کی ٹیم سے مل کر کے ایک سلجھا ہوا آپ کا ایک کنٹینٹ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے. تو یہ جب آپ لوگوں سے مخاطب ہو رہے ہیں, یہ اس چینل کے ذریعے آپ بات کر رہے ہیں, تو عام لوگ بھی ہوں گے, خاص لوگ بھی, پڑھے لکھے بھی لوگ آپ کو بھی سنیں گے, تو عام لوگ بھی سنیں گے. تو آپ کی گفتگو ایسی ہونی چاہیے. باقاعدہ ہمارے درس نظامی میں ایک فن پڑھایا جاتا ہے جس کو بلاغت کہتے ہیں. یہ مختصر المعانی اس کی کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے, تو اس میں فصاحت بلاغت پڑھائی جاتی ہے. تو فصاحت کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ ایسی بات کریں, ایسے الفاظ کا چناؤ کریں کہ عام آدمی بھی آپ کو سمجھ سکے. بالکل. تو صحابہ کرام یہ بتاتے ہیں حضور علیہ السلام بڑی لمبی بات ہوتی تھی جو جامع الفاظ میں فرماتے تھے, عام آدمی کو سمجھ آ جاتی تھی. تو لہٰذا لوگوں کے عرف کے مطابق, ان کی سوچ کے مطابق, ان کا جو فہم و فراست ہے, جو بات اس کے مطابق ان سے گفتگو کرنی چاہیے, اور بات کو انتہائی سادہ اور عام لہجے میں کرنا چاہیے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب ہم احادیث کو تلاوت کرتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, تو برکت حاصل کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی علماء جو ہیں وہ حدیث کے الفاظ پڑھتے ہیں, یا یہ ہے کہ بھئی قرآن کریم کی آیت کریمہ کو دہراتے ہیں. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک برکت کا اصول ہوتا ہے کہ وہ الفاظ جو وحی کے ہیں وہ پڑھ لیے جائیں, پھر اس کا مفہوم سادہ انداز میں لوگوں کے سامنے بیان سمجھ آ سکے. تو میرا یہ خیال ہے, میں آپ کے اس چینل کے وساطت سے یہ علماء کرام, خطیب حضرات جو ہمارے لوگوں کے سامنے اسلام کا پیغام, دین کا پیغام پہنچاتے ہیں, انہیں چاہیے, اور ان کو بھی, اور بلکہ جو اینکر حضرات ہیں, اب جو اینکر کی بھی اردو پتہ نہیں وہ کیا بنے گی. یعنی ہمارا تو حال ہی ہو چکا ہے کہ ہماری اردو زبان بالکل ناپید ہوتی جا رہی ہے. میں نے ایک بچے سے کہا کہ سرخ رنگ کی کتاب مجھے پکڑاؤ, وہ سامنے میری لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے کہا سرخ رنگ کی کتاب مجھے پکڑاؤ, تو کہتا ہے جی سرخ رنگ کیا ہوتا ہے, تو میں نے سے کہا بھی ریڈ, تو ریڈ سمجھ آ گیا. تو یہ بھی اس پہلو کو بھی آگے دیکھیں کہ صرف علماء کرام نہیں وہ استعمال کرے دقیق لینگویج یا زبان. آپ کے اینکر حضرات ٹی وی پر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ آدھی انگریزی بولتے ہیں اور آدھی بات عام آدمی کی پہنچ سے باہر. انہیں بھی چاہیے کہ زبان صرف زبان علم نہیں ہوتا, بالکل, زبان صرف اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کا ایک اچھا ذریعہ ہے. تو وہ انگریزی ہو, وہ عربی ہو, وہ پنجابی ہو, کوئی زبان بھی ہے. آپ کسی بندے کے سامنے مثال اردو خواں ہے, جیسے کراچی میں ایسے لوگ ہیں جو پنجابی نہیں سمجھ سکتے ہمارے یہاں یا ہندوستان میں, تو آپ ان کے سامنے پنجابی میں گفتگو کریں گے تو آپ کی بات نہیں سمجھیں گے. تو اسی طرح جو بندہ آپ کا مخاطب ہے, آپ اس سے گفتگو کر رہے ہیں, اس کے ساتھ انتہائی سادہ لہجے میں, آسان پیرائے میں گفتگو کریں گے تو آپ کا پیغام بندہ ایزیلی سمجھ سکے. جی مفتی صاحب, بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو اسی وجہ سے, یہ منطق کی وجہ سے, لغت کی وجہ سے بات کو سمجھ نہیں سکتے صحیح طریقے سے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی مسلک, کسی فرقے کے ساتھ نہیں ہیں. تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کسی سے تعلق نہیں ہے, تو تعلق تو کسی نہ کسی حوالے سے ہوتا ہی ہے. بالکل. مثلا اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا کسی بھی فرقے سے تعلق نہیں ہے, جی, تو ہمارے ضلع میں بھی ایک آواز ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی میرا کوئی فرقہ, حالانکہ انہوں نے الگ اپنا ایک ظاہر ایک سیٹ اپ تو بنایا ہوا ہے, اور ایک سوچ انہوں نے کریٹ کی ہے, ایک خیال لوگوں کو دیا ہے. اور افسوس کے ساتھ ہے کہ اگر وہ علمی پیرائے میں بات کرتے یا تحقیقی پیرائے میں بات کرتے, جی, تو
وہ یہ ہمیں سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے جی ایک ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، یعنی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی میں جی بات جی کر رہا ہوں بالکل کہ اگر وہ اپنا ایک